بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اکرم کی اصل رضائی ماں تھیں۔ ان کا انتخاب جناب عبدالمطلب ہاشمی رسول اکرم کے دادا نے باقاعدہ تلاش بسیار کے بعد کیا تھا۔ ابن اسحاق ابن ہشام کی مشہور و مقبول ترین روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس مشہور ترین روایت کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ سمیت تمام مرضعات بنی سعد بن بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم جان کر اپنی رضاعت کے قابل نہیں سمجھا تھا، محض اس لیے کہ رضاعت کے حسن معاوضہ اور احسان خیر کی توقع ان کو صرف بچے کے باپ سے تھی۔ روایتی اور درایتی دونوں اعتبار سے یہ روایت مشہور خاصی مشتبہ ہے، اور درایتی لحاظ سے دوسری روایت جو امام طبی اور دوسرے غیر ابن اسحاقی سلسلے سے بیان کی گئی ہے زیادہ معتبر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے بلا شبہ رسول اکرم کی یتیمی سے متاثر ہو کر رضاعت نبوی سے پہلو تہی کی تھی۔ ان کے انکار و کفران نعمت کے بعد جناب عبدالمطلب نے تلاش مرضعات میں حضرت حلیمہ سعدیہ سے جا کر ملاقات کی، ان کو اپنے پوتے کی یتیمی سے آگاہ کیا اور فضل خداوندی کی امید دلائی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حضرت حارث کے مشورے پر رضاعت نبوی کی ذمہ داری اٹھا لی اور جناب عبدالمطلب ہاشمی کو جا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور دادا نے فرحت و انبساط کا اظہار کیا۔ دادا حضرت حلیمہ سعدیہ کو پہل اپنے گھر لائے اور ان کی ملاقات حضرت آمنہ سے اولین مرتبہ کرائی۔ والدہ ماجدہ نے بی بی حلیمہ کو رسول اکرم کا پہلا دیدار کرایا۔ وہ حسن و جمال نبوی اور طہارت و پاکیزگی محمدی سے متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے لیے لے گئیں۔ اپنے ڈیرے پر پہنچنے کے بعد رسول اکرم کو اپنے شیخ خوار بچے عبداللہ سے بھی پہلے دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا۔ فضل الہی اور برکت نبوی کا ظہور ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ جوئے رواں بن کر بہہ نکلا اور دونوں شیخ خوار بچے شکم سیر ہو گئے اور آرام سے سو گئے۔ برکت الہی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر دیکھ لیا۔ ان کی دو دھاری اونٹنی نے دونوں رضائی ماں باپ کو شکم سیر و شاداب بنایا، اور اس نے ان کو میٹھی نیند کا تحفہ عطا کیا جو دودھ کی قلت کے سبب عنقا تھی۔ وطن بنو سعد کے علاقے کے لیے روانہ ہوئی تو ان کی مریل سواری میں جان پڑ گئی اور صبا رفتار بن گئی، اور سادہ قافلے کی تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ رضاعت حلیمہ سعدیہ کے اولین لمحے سے پرورش و کفالت نبوی کی آخری گھڑی تک برکات الہی کا مسلسل ظہور ہوتا رہا۔ ان برکات کا ایک تعلق حضرت حلیمہ سعدیہ کی ذات مبارک سے تھا اور دوسرا ان سے وابستہ افراد و اشیاء سے تھا۔ بنو سعد کے خانہ حلیمہ سعدیہ میں پوری مدت قیام نبوی کے دوران ان کی اپنی ذات میں برکات نظر آئیں جن سے گھر والے مستفید ہوئے۔ ان کی دو دھاری اونٹنیاں، بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ سر شام چرائی کے بعد لوٹیں تو ان کے تھنوں میں دودھ جوش مارتا ہوا ہوتا اور وہ سب کو سیراب کرتا، مگر ان کی رضائی سہیلیوں اور بنو سعد کی دوسری مرضعات کو ان برکات سے ذرا بھی بہرا نہیں ملا کہ انہوں نے خود نعمت کا انکار کیا تھا۔